السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے ویورز، آج ہم بات کریں گے، ایک الگ ہی انداز میں بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ہم مکمل بھی بک کو ریڈ کرتا رہتا، لیکن اب سے ہم اس طرح سٹارٹ کریں گے، ہم بک کے ایک پیج کو یا دو پیجوں کو پڑھیں گے، اور اس دو پیجوں میں جو بھی ہوگا اس کا نچوڑ نکالیں گے ایک ویڈیو میں، پھر اگلے دن بھی اسی طرح ہی کیا کریں گے۔ کیونکہ مجھے کافی زیادہ کمنٹس وغیرہ میں پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آج سے ہم اس طرح سٹارٹ کریں گے۔ چلیں بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آج بک کے پارٹ میں تو صرف سٹوری ہے، سٹوری بھی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری ہوگی، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ سٹوری شروع کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اتوار کی صبح نیو یارک کے ایک سب وے پر ایک چھوٹی سی تبدیلی کا تجزیہ کیا۔ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اخبار پڑھ رہے تھے، کچھ سوچ میں گم تھے، اور کچھ آنکھیں بند کر کے آرام کر رہے تھے۔ یہ ایک پرسکون اور پرامن منظر تھا۔ پھر اچانک ایک شخص نے اپنے بچوں کو سب وے کار میں داخل کیا۔ بچے اتنے زوردار تھے کہ فوراً پوری آب و ہوا بدل گئی۔ وہ شخص میرے بغل میں بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، بظاہر صورتحال سے بے خبر۔ بچے آگے پیچھے سینک رہے تھے، چیزیں پھینک رہے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے کاغذات بھی پکڑ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے، اور پھر بھی میرے بغل میں بیٹھے آدمی نے کچھ نہیں کیا۔ پریشان نہ ہونا مشکل تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو اس طرح بھاگنے دیں اور اس کے بارے میں کچھ نہ کریں، ذمہ داری نہ لیں۔ یہ دیکھنا آسان تھا کہ سب وے پر موجود ہر شخص کو بھی غصہ آ ہوا تھا۔ آخر میں نے غیر معمولی اور صبر و تحمل کے ساتھ ان کے طرف رخ کیا اور کہا، سر، آپ کے بچے واقعی لوگوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ اس شخص نے اپنی نظریں اٹھائیں، اور جیسے ہی وہ پہلی بار صورتحال کے ہوش میں آئے ہوئے تھے، اور آہستہ سے بولا کہ اوہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ابھی ہسپتال سے آئے ہیں جہاں ان کی ماں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا سوچنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت کیا محسوس کیا؟ میرا نمونہ بدل گیا۔ اچانک میں نے چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چونکہ میں نے مختلف طریقے سے دیکھا، میں نے مختلف سوچا، اور میں نے مختلف محسوس کیا، اور میں نے مختلف سلوک کیا۔ میری جلن غائب ہو گئی۔ مجھے اپنے رویے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا دل اس آدمی کے درد سے بڑھ گیا تھا۔ ہمدردی اور ہمدردی کے جذبات آزادانہ طور پر بہہ رہے تھے۔ تمہاری بیوی مر گئی ہے؟ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں مدد کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس لمحے میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ بہت سے لوگ سوچ میں اس طرح کی بنیادی تبدیلی کا تجربہ کرتے ہیں جب وہ جان لیوا بحران کا سامنا کرتے ہیں اور اچانک اپنی ترجیحات کو ایک مختلف روشنی میں دیکھتے ہیں، جب وہ اچانک کسی نئے کردار میں قدم رکھتے ہیں، جیسے بیوی یا شوہر یا بیوی، والدین یا دادا، مینیجر یا رہنما۔ ہم ہفتوں، مہینوں، یہاں تک کہ سالوں تک شخصیت کی اخلاقیات کے ساتھ محنت میں گزار سکتے ہیں۔ ہمارے رویے اور رویوں کو تبدیل کریں اور تبدیلی کے رجحان تک پہنچنا بھی شروع نہ کریں۔ وہ خود بخود ہوتا ہے۔ جب ہم چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نسبتاً معمولی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو شاید اپنے رویوں اور طرز عمل پر مناسب طور پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر ہم اہم کوانٹم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بنیادی تصورات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھورو کے الفاظ میں برائی کے پتوں پر ہزار ہیکنگ کے لیے جڑ پر ایک حملہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں صرف ایک کوانٹم بہتری حاصل کر سکتے ہیں جب ہم رویے کو اور طرز عمل کے پتوں پر ہیکنگ چھوڑ دیں تو اس کی جڑ پر کام کریں۔ جس سے ہمارے رویے اور طرز عمل بہ جاتے ہیں۔ دیکھنا اور ہونا یقیناً تمام مثالی تبدیلیاں فوری طور پر نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے بات کی تھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری کے بارے میں، لیکن اب اس کا تھوڑا سا آگے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ ابھی ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہوئی، درمیانی سے ہوئی ہے۔ چلیں ہم نیکسٹ پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھنا اور ہونا یقیناً تمام مثالی تبدیلیاں فوری طور پر نہیں ہوتی۔ سب وے پر میری فوری بصیرت کے برعکس سینڈرا اور میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو مثالی تبدیلی کا تجربہ کیا وہ ایک سست، مشکل اور دانستہ عمل تھا۔ ہم نے سب سے پہلے ان کے ساتھ جو نقطہ نظر اپنایا تھا وہ شخصیت کے اخلاقیات میں چند سالوں کی کنڈیشننگ اور تجربے میں اضافہ تھا۔ یہ والدین کی حیثیت سے اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی کامیابی کی پیمائش کے بارے میں ہمارے گہرے تصورات کا نتیجہ تھا، اور جب تک ہم نے ان بنیادی تصورات کو تبدیل نہیں کیا، جب تک ہم ان چیزوں کو مختلف طریقے سے نہیں دیکھتے، ہم اپنے اندر صورتحال میں کوانٹم تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ اپنے بیٹے کو مختلف طریقے سے دیکھنے کے لیے سینڈرا اور مختلف ہونا پڑا۔ ہمارا نیا نمونہ اس وقت تخلیق کیا گیا جب ہم نے اپنے کردار کی نشوونما اور ترقی میں سرمایہ کاری کی۔ پیراڈائمز کردار سے لا تعلق ہیں۔ وجود انسانی ذہن میں دیکھا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ جڑا ہے، اور جو ہم بیک وقت اپنے وجود کو تبدیل کرنے کیے بغیر اپنی نظر کو تبدیل کرنے کے لیے بہت دور نہیں جا سکتے۔ اس کے برعکس، یہاں تک کہ اس صبح سب وے میں مظاہر میرے فوری طور پر بدلتے ہوئے تجربے نے میری تبدیلی اور بصارت کے بنیادی کردار کا نتیجہ تھا، اور ایک محدود تھی، اور مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اچانک حقیقی صورتحال کو سمجھتے ہوئے بھی افسوس یا مبہم جرم کے جھٹکے سے زیادہ محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ غمزدہ الجھے ہوئے شخص کے ساتھ شرمندہ خاموشی میں بیٹھے رہتے تھے۔ دوسری طرف مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے کہیں زیادہ حساس ہوں گے، جنہوں نے یہ تسلیم کیا ہوگا کہ ایک گہرا مسئلہ وجود ہے کہ میرے کرنے سے پہلے مجھے سمجھنے اور مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ پیراڈائمز طاقتور ہیں کیونکہ وہ اینک بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ مثالی تبدیلی کی طاقت کوانٹم تبدیلی کی لازمی طاقت ہے، چاہے وہ تبدیلی فوری ہو یا سست یا دانستہ عمل۔